السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے اہم خبروں پر ایک نظر۔ شی جن پنگ کا آرمی میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ، عالمی معیار کی ملٹری میڈیکل یونیورسٹی تعمیر کرنے کی تاکید۔ چین سب سے قابل اعتماد دوست ہے، صدر پاکستان۔ چین کے بارے میں نام نہاد حد سے زیادہ پیداوار کا بیانیہ غیر معقول ہے اور چین اس کی سختی سے مخالفت کرتا ہے، چینی وزارت تجارت۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری، چین کے صدر مملکت اور مرکزی فوجی کمیشن کے چیئرمین شی جن پنگ نے 23 اپریل کو چین کی آرمی میڈیکل یونیورسٹی کا معائنہ کیا اور نئے دور میں فوجی تعلیم کی پالیسی کو مکمل طور پر نافذ کرنے اور عالمی معیار کی ملٹری میڈیکل یونیورسٹی تعمیر کرنے پر زور دیا۔ شی جن پنگ نے کہا کہ آرمی میڈیکل یونیورسٹی چینی فوج کا اعلیٰ تعلیمی ادارہ ہے اور تمام فوج کی طبی اور لاجسٹک فورسز کے نظام کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہمیں طب میں مخصوص خصوصیات کی حامل سائنسی تحقیق اور جدت طرازی کو بھرپور طریقے سے فروغ دینے، روایتی فوائد کو مضبوط بنانے اور ملٹری میڈیسن کی بلندی پر پہنچنا ہوگا تاکہ فوجی دستے کی مؤثر جنگی صلاحیت نیز افسران اور جوانوں کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بھرپور خدمات فراہم کی جائیں۔ شی جن پنگ نے مزید کہا کہ ہمیں ہیلتھ کیئر انڈسٹری کی اصلاح و گورننس کو مضبوط کرتے ہوئے تعلیم اور انتظامی معاملات کو سخت کرنا ہوگا تاکہ اساتذہ، طلباء اور عملے میں کام کرنے کا جوش و خروش پیدا ہو اور یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے نئے حالات بنیں۔ 24 اپریل کو پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے اسلام آباد میں پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے چائنا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کوآپریشن ایجنسی کے ڈائریکٹر لو چاؤ ہوئی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پاکستان چین کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مستحکم کرنے کا منتظر ہے۔ صدر زرداری نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ چین کو اپنا سب سے قابل اعتماد دوست سمجھا ہے۔ بنیادی مفادات کے تحفظ میں پاکستان چین کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا اور پاک چین اقتصادی راہداری کی تعمیر کو فروغ دیتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ داسو ہائیڈرو پاور اسٹیشن پر ہونے والا حالیہ دہشت گردانہ حملہ بے حد افسوسناک تھا۔ پاکستان مجرموں کو جلد از جلد انصاف کے کٹہرے میں لائے گا اور دہشت گردوں کو دونوں ممالک کی دوستی تباہ کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ لو چاؤ ہوئی نے کہا کہ چین اور پاکستان کے درمیان آہنی دوستی وقت کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہوتی گئی ہے۔ چین اعلیٰ معیار کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں پاکستان کی فعال شرکت کو سراہتا ہے۔ ایک اہم فلیگ شپ منصوبے کے طور پر چین پاکستان اقتصادی راہداری نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ چین پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں عملی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے تیار ہے۔ اپنے دورہ پاکستان کے دوران لو چاؤ ہوئی نے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستانی وزیر اقتصادی امور احد خان چیمہ سے بھی ملاقات کی اور پاکستان کے ساتھ امداد و تعاون کی دستاویزات پر دستخط کیے۔ مقامی وقت کے مطابق 24 اپریل کو جاپان کے فوکوشیما ڈائچی نیوکلیئر پاور پلانٹ کا بجلی کی فراہمی کا نظام اچانک جزوی طور پر بند ہو گیا اور جوہری آلودہ پانی کو سمندر میں چھوڑنے کا عمل فوری طور پر روک دیا گیا۔ اس کے بعد نیوکلیئر پاور پلانٹ کے کارکنوں کو زخمی حالت میں ایمبولنس کے ذریعے ہسپتال لے جایا گیا اور 24 تاریخ کی سپہر ہی جاپان نے اعلان کیا کہ وہ جوہری آلودہ پانی کا سمندر میں اخراج دوبارہ شروع کرے گا۔ اس واقعے اور جاپانی حکومت کے بیان پر 25 اپریل کو چینی وزارت خارجہ کی یومیہ پریس کانفرنس میں ایک صحافی نے چین کا موقف جانا تو چینی ترجمان وانگ ون بین نے کہا کہ چین نے بجلی کی بندش کے باعث حادثات اور سمندری پانی کے اخراج کی معطلی کا نوٹس لیا ہے۔ اسی دن 1,80,000 سے زائد جاپانیوں نے جاپانی حکومت کو ایک مشترکہ پٹیشن جمع کروائی ہے جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ جوہری آلودہ پانی کے سمندر میں اخراج کو فوری طور پر روکا جائے۔ گزشتہ سال اگست میں جاپانی حکومت نے فوکوشیما نیوکلیئر پاور پلانٹ سے آلودہ پانی کے اخراج کے عمل کا آغاز کیا تھا اور گزشتہ 8 ماہ میں فوکوشیما ڈائچی نیوکلیئر پاور پلانٹ میں کئی حادثات رونما ہوئے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ حقائق نے بارہا ثابت کیا ہے کہ جاپان کی جانب سے جوہری آلودہ پانی سمندر میں چھوڑنے اور اس کی حفاظت کے بارے میں عالمی برادری کے شکوک و شبہات معقول ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹوکیو الیکٹرک پاور کمپنی کی جانب سے جوہری آلودہ پانی کے اخراج کا انتظام تسلی بخش نہیں ہو سکتا، اسی لیے بین الاقوامی برادری کے لیے جاپان کے جوہری آلودہ پانی کے اخراج کی طویل مدتی اور مؤثر نگرانی کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔
چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وینبین نے 25 اپریل کو یومیہ پریس کانفرنس میں شنگھائی میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے چین سے متعلق بیان کے بارے میں پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ چین نے ہمیشہ مارکیٹ کے اصولوں کے مطابق اقتصادی اور تجارتی تعاون کیا ہے اور ہمیشہ کثیر الجہتی تجارتی نظام کی بھرپور حمایت کے ساتھ WTO کے قوانین پر مکمل عمل درآمد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ امریکہ منصفانہ مسابقت کے اصول کا احترام کرے گا، WTO کے قوانین کی پاسداری کرے گا، چین کے ساتھ ایک ہی سمت میں چلے گا اور چین امریکہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کی مستحکم ترقی کے لیے سازگار حالات پیدا کرے گا۔ چین کی وزارت تجارت کے ترجمان نے 25 اپریل کی سپہر ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ حال ہی میں کچھ مغربی ممالک نے چین پر حد سے زیادہ پیداوار کا جو الزام لگایا ہے وہ غیر معقول ہے اور چین اس کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اقتصادی عالمگیریت کے تناظر میں پیداواری صلاحیت کے معاملے کو لیبر کی عالمی تقسیم اور بین الاقوامی مارکیٹ کی حقیقت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی نقطہ نظر سے نئی توانائی کے لیے یہ پیداوار ضرورت سے زیادہ نہیں بلکہ کم ہے۔ نئی توانائی کی مصنوعات کی مانگ بڑھ رہی ہے اور مستقبل میں اس کی ترقی کا بڑا امکان ہے۔ وزارت تجارت کے ترجمان نے کہا کہ چین کی نئی توانائی کی صنعت سستی اور اعلیٰ معیار کی پیداواری صلاحیت فراہم کرنا جاری رکھے ہوئے ہے جو عالمی سبز ترقی میں ایک اہم حصہ ادا کر رہی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ سبز ترقی کے فروغ کے جھنڈے کو بلند کرنے کے ساتھ ساتھ تحفظ پسندی کی بڑی چھڑی گھمانا ایک کھلا تضاد اور دوہرا معیار ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ متعلقہ ممالک عالمی نئی توانائی کی مارکیٹ اور چین کی نئی توانائی کی صنعت کی ترقی کی ضروریات کو معروضی، منطقی اور جامع طور پر دیکھیں گے اور عالمی سبز تبدیلی میں چین کی نئی توانائی کی مصنوعات کے اہم کردار کا منصفانہ جائزہ لیں گے۔ چین کی وزارت دفاع کے ترجمان سینئر کرنل وو چیان نے 25 اپریل کی سپہر ایک پریس کانفرنس میں جاپان کی جانب سے آکس اتحاد میں باضابطہ شمولیت کے اعلان کے حوالے سے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ چین کو اس پر گہری تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی ملک کے ساتھ معمول کے فوجی تعاون کو فروغ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم متعلقہ ممالک کی طرف سے خصوصی چھوٹے حلقوں چین کے خلاف کسی بھی دو طرفہ یا کثیر الجہتی فوجی اتحاد اور علیحدگی پسند محاذ آرائی اور بلاک محاذ آرائی کے قیام کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔ ترجمان وو چیان نے کہا کہ ایشیا بحر الکاہل کا خطہ پرامن ترقی کا ایک بڑا خطہ ہے، اسے جغرافیائی سیاسی کھیلوں کا میدان نہیں بننا چاہیے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ چین تمام ممالک کے درمیان تعاون کا شراکت دار ہے، نہ کہ کسی ملک کے لیے چیلنج۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی ممالک اور بین الاقوامی برادری کے عمومی خدشات کو نظر انداز کرتے ہوئے امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا مسلسل توسیع کے اشارے دے رہے ہیں، جس سے ایشیا اور بحر الکاہل کے خطے میں امن و استحکام شدید متاثر ہوا ہے اور خطے کے بہت سے ممالک اس بارے میں شدید تشویش کا شکار ہیں۔ چین کی وزارت دفاع کے ترجمان سینئر کرنل وو چیان نے امریکہ اور فلپائن کی بحیرہ جنوبی چین میں شانہ بشانہ نامی مشترکہ فوجی مشق کے حوالے سے پریس کانفرنس میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ بحیرہ جنوبی چین کے مسئلے کو حل کرنے میں بہت دانش مندی کی ضرورت ہے۔ غیر ملکی افواج اور غیر متعلقہ فریقوں کو اس مسئلے میں شامل کرنے سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ چین نے ہمیشہ خطے کے ممالک کے درمیان مشترکہ جامع تعاون پر مبنی پائیدار سلامتی کے تصور کی روشنی میں بات چیت اور مشاورت کے ذریعے اختلافات کے مناسب حل کی وکالت کی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ چین غیر ملکی افواج کی مداخلت بحیرہ جنوبی چین میں طاقت اور اشتعال انگیز مظاہروں اور بلاک محاذ آرائی کے عمل کی مخالفت کرتا ہے۔ 24 اپریل کو ایک اسرائیلی اہلکار نے اپنا نام خفیہ رکھتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ اسرائیلی فوج نے رفح پر حملے کے لیے تمام ضروری تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ اسرائیل کی جنگی کابینہ کا ارادہ ہے کہ آئندہ 2 ہفتوں میں رفح سے شہریوں کے انخلاء کی منظوری دینے کے لیے اجلاس بلایا جائے اور توقع ہے کہ اس پر عمل درآمد میں 1 ماہ کا وقت لگے گا۔ بین الاقوامی برادری کو تشویش ہے کہ اگر اسرائیلی فوج نے رفح کے خلاف زمینی حملہ کیا تو اس سے مزید شہری ہلاک ہوں گے۔ اس وقت 15 لاکھ سے زائد فلسطینی شہری رفح میں پناہ گزین ہیں۔ حال ہی میں مصر نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ وہ رفح پر حملہ نہ کرے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn۔